اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. گزشتہ سورت میں جنات کے ایمان لانے پر یہ بات تو عیاں ہو گئی کہ یہ دین پھیلے گا، دنیا کے کونے کونے میں چمکے گا. کوئی بدقسمت اگر یہ سمجھے کہ میں نے اس دین پر عمل نہیں کیا، اب اس کو کون مانے گا، تو جواب مل گیا کہ انسان نہیں مانیں گے تو خدا جنات کو کھڑا کرے گا، وہ مانیں گے. شہری نہیں مانیں گے، خدا دیہاتیوں کو کھڑا کرے گا، وہ اس دین پر عمل کریں گے. مکی نہیں مانیں گے تو خدا مدنیوں کو کھڑا کرے گا. نام کے مسلمان نہیں مانیں گے، خدا دوسروں کو کھڑا کرے گا. یہ دوسری پچھلی صورت میں گزر گیا. مگر اس کے لیے ضرورت ہے کہ داعیانہ صفات کے ساتھ متصف ہو، اس میں داعیانہ صفات پیدا ہوں. داعی دعوت دینے والا، دین کے میسج دوسری جگہ پہنچانے والا، اس میں وہ سلیقہ بھی ہو، اس میں وہ انبیاء والی کڑھن اور وہ درد بھی ہو. وہ کیسا ہوتا ہے انبیائی کڑھن، انبیائی درد، وہ صفات کیسی ہوتی ہیں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے اور آپ کے لیے ان باتوں کو بیان کیا جا رہا ہے. اس کے ضمن میں ہر آدمی دیکھ لے گا کہ وہ کیسی صفات ہیں. اور یہ صورت بالکل ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے. میں نے شاید عرض کیا تھا سورہ مدثر اس سے پہلے، مزمل اس کے بعد میں. البتہ مدثر ساری نہیں، اس کی شروع کی 5 آیتیں، باقی جو بعد والی آیتیں وہ تو بہت بعد میں نازل ہوئی ہیں. تو لیکن اس میں چونکہ عالم کے درد کی بات ہے، دنیا کو بنانے کی بات ہے، اس لیے اس کو بعد میں رکھا گیا، اس کو پہلے رکھا گیا. اس میں اپنے آپ کو تیار کرنے کی بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المزمل، او کپڑا اوڑھنے والو. الزمل یزمل، کپڑا اوڑھنا، کوئی بھی کپڑا ہو، لحاف اوڑھیں اور کوئی چیز اوڑھیں. عام طور پر ہمارے ہاں تفسیر میں بسار تو ترجمہ کیا گیا لحاف اوڑھنے والے، اور مزمل ترجمہ کیا گیا کپڑا اوڑھنے والے. جو بھی کپڑا اوڑھیں، وہ جو کالی کملی کی بات ہے وہ ایسے عوام میں مشہور ہو گئی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تو جتنی چادریں تھیں اس میں کالی کا تذکرہ تو ملتا ہی نہیں ہے، سفید کا ملتا ہے. اور سفید چادر اور اس کے بیچ میں دھاریاں، اس کا ذکر ملتا ہے. اور وہ سرخ سفید چادر جس کے بیچ میں دھاریاں تھی جو یمن کی بنی ہوئی، جس میں آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، وہ بھی کالی نہیں تھی. وہ لگتا ہے قوال حضرات کو گانے میں اس میں آسانی تھی، کالی کملی، اس لیے وہ مشہور ہوگی بس. یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، کپڑا اوڑھنے والے. اور اشارہ ہے اس واقعے کی طرف جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ آ کر اپنے گھر میں لیٹ گئے اور آپ نے فرمایا زملونی. ذمہ داری کے احساس سے آپ پر پسینے آ رہے تھے اور آپ گھبرا رہے تھے کہ یہ ذمہ داری کیسے نبھے گی. اسی طرف اشارہ فرمایا اٹھئے، قم اللیل، آپ سونے کے لیے نہیں، سونا کے لیے سارا جہان ہے. یا ایھا المزمل، اے کپڑا اوڑھنے والے، تم اٹھ جائیے، اللیل، ساری رات قیام کیجئے،
الا قلیلا مگر تھوڑی سی رات اپنے آرام کے لیے رہنے دیجئے، نصفہ آدھی رات آرام کے لیے رہنے دیں، اب انقص یا کم کر دیں منہ اس آدھی میں سے قلیلا اور تھوڑی سی، او زد علیہ یا اس آدھی پر ذرا زیادہ کر لیں، اور ساری رات قیام کیجئے۔ کرنا کیا ہے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا اور قرآن پڑھیے ٹھہر ٹھہر کر کے۔ ترتیل کے وہ جو اصطلاحی معنی بن گئے کہ پڑھنے کے 3 درجے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ یہاں ترتیل سے مراد محض صاف صاف پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ اور جو بہت زیادہ ٹھہر کر پڑھتے ہیں قاری عبد الباسط کی طرح، کبھی پڑھا ہو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے تو ہو سکتا ہے پڑھا ہو، لیکن عمومی طور پر نہیں، کیونکہ نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لمبی قرات ثابت ہے، اور لمبی قرات اگر اس طرح قرات کی جائے گی تو پھر تو وہ پوری نہیں ہوگی سورت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فجر میں سورہ یوسف اور سورہ کہف کا پڑھنا، اتنی لمبی صورتیں، تو قاری صاحب اگر قاری عبد الباسط پڑھیں گے تو ظہر اور فجر اکٹھی ہو جائے گی۔ رواں پڑھنا ہی ثابت ہے، قدر رواں مگر صاف صاف۔ ایک صاف صاف عوام کے ذہن میں بھی مشہور ہو گیا، بہت سارے جوان آتے ہیں میرے پاس، فلاں امام صاحب بڑا جلدی پڑھتے ہیں۔ وہ کیوں جلدی پڑھتے ہیں؟ بیچاروں کو چونکہ خود قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے، تو جیسے دوسری زبان والا بولتا ہے نا تو یہ کہتا جی جلدی جلدی بول جاتا، اگر آہستہ بولتا تو میں سمجھ جاتا، آہستہ بھی کچھ نہیں سمجھے گا، لیکن دوسری زبان والے کو لگتا ہے کہ وہ جلدی بول رہا ہے۔ وہ بھی ایک عوامی خیال ہے۔ رواں ہونا چاہیے، حروف نکلنے چاہیے، مدات پورے ہونے چاہیے اپنی جگہ، اور جتنی بھی بس تجوید والوں نے کہا رعایت رکھی جائے اس کی رعایت رکھ کر کے رواں۔ او زد علیہ یا اس پر کچھ زیادہ کرنے، ورتل القرآن ترتیلا اور آپ قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا بے شک ہم سنلقی ڈالیں گے آپ پر، قولا ثقیلا بھاری بات ڈالیں گے۔ قرآن بھی مراد ہو سکتا ہے اور پورا دین بھی، بڑی بھاری ذمہ داری آپ کو مل رہی ہے دین کی، دعوت دین کی، تو اس لیے آپ راتوں کو جاگیں۔ کس لیے؟ ان ناشئۃ اللیل بے شک رات کو اٹھنا، ہی اشد وطئا یہ بڑا سخت روندنے والا ہے۔ کس کو روندتا ہے؟ آدمی کے ضمیر کو تیار کرتا ہے، اس کے نفس کو کچلتا ہے اور تیار کرتا ہے اس کو اس طرح کے مسائل کے لیے۔ وَأَقْوَمُ قِيلًا اور رات کا اٹھنا اقوم سیدھا کرنے والا ہے، سیدھا ہونے والا ہے، قیلاً بات کے اعتبار سے، یعنی جو رات کو آدمی پڑھتا ہے وہ بالکل سیدھا نکلتا ہے، بس دل سے زبان سے نکلا دل پر ٹپکا، جو کچھ پڑھ رہا ہے اس کو سن رہا ہے۔ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا تو دن میں بھی تو ایسا ہو سکتا ہے، فرمایا دن میں وہ مزہ نہیں آئے گا جو رات کا ہے۔ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ بے شک آپ کے لیے دن میں سبحًا طویلا لمبا تیرنا ہے۔ سبحًا کے لفظی معنی تیرنا ہی ہے، لیکن مراد ہے یہاں پر مصروفیت، دن میں آپ کے لیے بہت کام ہے، مگر تیرنے والا اپنے کام میں اتنا مصروف ہو سکتا ہے کہ ذرا بھی ادھر ادھر دھیان نہیں کرے گا۔ اسے اگر کوئی بلائے اس کو اور وہ تیرنا چھوڑ کر کے ذرا باتیں کریں، ہاں جی کیا بات، تو تب تک پانی اس کو نیچے کھینچ لے گا۔ تو دن میں آدمی بہت زیادہ مصروف ہوتا ہے، ذہن کم سے کم فارغ نہیں ہوتا ہے، رات کو ذہن فارغ ہوتا ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا اور سب سے کٹ جائیے، اسی سے جڑ جائیے، وَتَبَتَّلْ اور کٹ کر کے آ جائیے، إِلَيْهِ اسی کی طرف، سب سے جدا، بالکل تو میرے پاس ہوتا ہے گویا دوسرا کوئی نہیں ہوتا، بس سب کو ذہن سے نکالو ایک اللہ کی طرف، جیسا کہ اس کے عرش کے سامنے کھڑے ہیں۔ رب المشرق وہ مشرق کا رب ہے، مغرب کا رب ہے، لا الہ الا ہو سب کو کیوں چھوڑیں؟ فرمایا اس لیے کہ مشرق میں بھی وہی، مغرب میں بھی وہی، لا الہ اس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، الا ہو بس وہی ہے، بس وہی، باقی نام ہی نام ہے ہی کوئی نہیں۔ فاتخذوا وکیلا تو اسی کو کارساز بنا لیجئے۔ وہ تو پیچھے گزر گیا نا کہ نام رکھے خالی، یہ دینے والا وہ دینے والا کچھ نہیں ہے ہی نہیں ہے۔
لا الہ کوئی نہیں الا ہو سوائے اس کے فاتخذوا وکیلا اسی کو کارساز بنا لیجئے، سارے کام اسی کے حوالے کر دیجئے، وکیل کے معنی جس کے حوالے کام کیا جائے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ آئے ہائے اب اس راہ پر چلیں گے تو یہاں پر مصیبتیں، پریشانیاں، کانٹے، دکھ، زخم، یہ تو راہ ہی ایسی ہے، تو کیا کریں اس پہ؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ اور صبر کیجئے جو کچھ وہ کہیں گے، کبھی جادوگر کہیں گے، کبھی شاعر کہیں گے، کبھی دیوانہ کہیں گے۔ وَاهْجُرْهُمْ چھوڑ دیجئے ان کو، حجرًا جمیلا خوبصورتی کا چھوڑنا۔ خوبصورتی کا چھوڑنا کیا ہو گیا کہ ان کے ساتھ جو کچھ کہہ رہے ہیں بدلہ بھی نہ لیجئے اور بدلہ لینے کا خیال بھی چھوڑ دیجئے، آپ تو اپنی دھن میں لگے رہیں، اپنے مولا سے تعلق جوڑیں، وہ کیا کرتے ہیں ان کو چھوڑ دیجئے۔ مگر آدمی کو پھر بھی غصہ آتا ہے کہ یہ ذلیل، میں ان کے ایک ایک کی گھر پہ جاتا ہوں، دستکیں دیتا ہوں اور یہ آگے سے میرے اوپر تھوک دیتے ہیں۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَى فرمایا ان کی فکر آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں، آپ میرا کام کیجئے۔ وَذَرْنِي اور مجھ پر چھوڑ دیجئے، الْمُكَذِّبِينَ دین کو جھوٹا کہنے والوں کو، أُولِي النَّعْمَةِ جو نعمتوں میں پلتے ہیں، میں نے ان کو نعمتیں دی اور وہ میرے دین کو جھوٹا کہتے ہیں۔ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا اور تھوڑی سی ان کو ڈھیل دیجئے، تھوڑی سی، ابھی میں چاہتا ہوں کہ ڈھیل ملے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا بے شک ہمارے پاس انکالن بیڑیاں بھی ہیں۔ ایک ہوتا ہے بھیڑیا، ایک ہے بیڑیاں جس سے پاؤں ہیں، کبھی دیکھا کسی کو آپ نے بیڑیوں میں دیکھا؟ شہباز صاحب کہہ رہے ہیں دیکھا، مجھے لگتا ہے نہیں سمجھے۔ بیڑیاں پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ آپ سمجھے ہی نہیں، تو نہ دیدی لشکر سلیمارا، کہاں سمجھیں گے؟ ایک پاؤں کو ادھر ایک کڑا لگا دیا، ایک کو اس کڑا لگا دیا، بیچ میں ایک ڈنڈا ہوتا ہے، زنجیر نہیں ہوتی ہے، زنجیر ہوگی تو پھر تو چلتا رہے گا نا، ہائے ہائے ڈنڈا ہوتا ہے، پھر دونوں ہاتھ ایسے باندھ دیے، بیچ میں ایک ڈنڈا ایسے، پھر اس ہاتھ سے ایک ڈنڈا سریے کا اس پاؤں کے ساتھ، اس کا اس کے ساتھ، اب پاؤں بھی ایسے ہاتھ بھی ایسے، چلے کیسے؟ اور پھر لگے ڈنڈے، چل تو چل، ایسے 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 چلتا رہتا ہے۔ انتم لا ترون انی رأیت والحمدللہ۔ ذرنی والمکذبین چھوڑ دیجئے ان کو میرے اوپر، اولی النعمت نعمتوں والوں کو کھا کھا کے پھٹ گئے، وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا ان کو تھوڑی ڈھیل دیجئے۔ إِنَّ لَدَيْنَا بے شک ہمارے پاس انکالاً بیڑیاں ہیں، نکل کی جمع، وجحیماً اور آگ کا ڈھیر ہے، وطعاماً اور وہ کھانا ہے، ذا غصۃ جو حلق میں اٹکنے والا ہے، وعذاباً الیما اور اس کے علاوہ دردناک عذاب ہے۔ وہاں فیصلہ ہو جائے گا، اس دنیا میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہیں آنے دو۔ یوم ترجف الارض کب ہوگا یہ؟ جب زمین کپ کپائے گی، والجبال اور پہاڑ بھی کپ کپائیں گے، وکانت الجبال اور ہو جائیں گے پہاڑ، کثیبا مہیلا مہیل کے معنی بہنے والی، یہ حال ہے یہیلو سے اصل میں محیول تھا، تعلیل سے مہیل ہو گیا، مبیع کی طرح، اور کثیب کسب اس کی جماعت، اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ریت کا ڈھیر، ریت کے تودے۔ جب پہاڑ ریت کے تودے ہوں گے اور ریت بھی کیسی؟ جو بہنے والی، انا ارسلنا الیکم رسولا تب ان کو یہ سزا ملے گی، قیامت کے دن ملے گی۔ چھوڑو ڈھیل ابھی تھوڑی سی، تھوڑی کیوں کہ جب وہ وقت آئے گا ان کو یہ ساری زندگی کیا معلوم ہوگی؟ عشیۃ او ضحاہا صبح کا چند لمحے یا شام کے چند لمحے۔ انا ارسلنا الیکم رسولا بے شک ہم نے ان کی طرف رسول بھیجا، شاہدن علیکم جو ان کے خلاف گواہی دینے والا ہے، کما ارسلنا الی فرعون رسولا جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا۔ فرعون نے بھی نہیں مانا تھا، یہ مکہ والے کوئی فرعون سے زیادہ بڑے تھوڑے ہیں، آج کے نافرمان فرعون سے تو کم ہی ہے نا۔ تو فرعون نے کیا کیا تھا؟ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ تو فرعون نے رسول کی نافرمانی کی تھی، فَأَخَذْنَاهُمْ پکڑا تھا ہم نے اس کو، اخذہم وبیلا بڑی وبال والا پکڑنا، اوہو کیسا پکڑا؟ اٹھایا لشکر سمیت سب کو پھینکا سمندر میں، جو چھٹی۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ او نافرمانو کیسے بچو گے تم؟ ان کفرتم اگر تم میرے دین کے ساتھ انکار کرو گے،
یومن اس دن سے یجعل الولدان شیبا جو دن بچوں کو بڈھا بنا دے گا. ایسا دن ہے ایک ہی دن میں ایسی مصیبتیں آئیں گی کہ لڑکا بچہ بوڑھا ہو جائے. کیسا دن ہو کہ ایک دن میں بچہ بوڑھا ہو جائے. دو معنی، ایک تو دن اتنا لمبا ہے 50,000 سال کا، تو بوڑھا نہیں ہو تو 50,000 سال کس کی عمر ہوتی ہے. اور دوسرے مصیبتیں ایسی ہیں کہ ایک لمحہ اتنا لگے گا کہ اسی میں بچہ بوڑھا ہو جائے. السماء منفطر به، آسمان اسی دن ٹوٹے گا. کان وعدہ، ٹوٹنے والا ہے اسی دن ٹوٹے گا. کان وعدہ مفعولا، یہ ایسا وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا. ان هذه تذکرہ، یہ ایک نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، اب جس کا دل چاہے وہ اپنے رب کے پاس پہنچنے کے لیے راستہ اختیار کر لے، اس راستے پر لگ جائے جو اس کے مالک تک پہنچتا ہے. جس کا دل چاہے لگے، جس کا دل چاہے نہ لگے، یہ سب کچھ تیار ہے اس کے لیے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ یہ 19 آیتیں نازل ہوئیں تو صحابہ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات رات قیام کرنا شروع کیا. اس کے 1 سال کے بعد یہ آگے کی ایک آیت نازل ہوئی جس میں قیام کی اہمیت تو باقی رہی، البتہ وہ فرضیت اور وہ سخت حکم نہیں رہا کہ پوری رات، آدھی رات، تہائی رات. آپ فرمایا چلو جتنی دیر کھڑے رہ سکے اتنی دیر رہو. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، بے شک تیرا رب جانتا ہے انک کہ آپ تقوم کھڑے ہوتے ہیں، قیام کرتے ہیں، ادنی من ثلثی اللیل 2/3 رات کے قریب. 2/3 کتنا ہو گیا؟ رات کے 3 حصے کو 12 گھنٹے، تو 8 گھنٹے کے قریب 7 گھنٹے کھڑے رہتے ہیں. وَنِصْفَهُ، یا آدھی رات، وَثُلُثَهُ، یا 1/3 رات 6 گھنٹے یا 4 گھنٹے. وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، اور ایک بڑی جماعت ان لوگوں کی الَّذِينَ مَعَكَ جو آپ کے ساتھ ہیں وہ بھی قیام کرتے ہیں. وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، رات اور دن کو اللہ ہی ناپتا ہے، مگر اس کی ٹھیک تعداد اللہ کو معلوم ہے. اس دور میں گھڑیاں نہیں، ٹائم فکس نہیں، تو پھر ٹھیک آدھی رات، ٹھیک تہائی رات، ٹھیک 2/3 رات، یہ ناپنا تو بڑا مشکل فرمایا تو اللہ جانتا. علم اللہ تحصوہ فتاب علیکم، علم اور اللہ کو معلوم ہے، اللہ تحصوہ تم اس کو شمار نہیں کر سکو گے، آئندہ تم سے ٹھیک حساب کرنا مشکل ہو جائے گا. فتاب علیکم، تو اللہ نے توبہ قبول فرمائی تمہاری. فقرؤوا، تو پڑھ لو نا، ما تیسر من القرآن، جو آسان ہے قرآن میں سے. مقصود ہے کہ رات کو اب قیام کرو جتنا ہو سکے، لیکن چونکہ قیام کا اصل مقصد قرآن پڑھنا ہے. لوگ پوچھتے ہیں تہجد میں کتنی رکعتیں پڑھیں، اصل تو قرآن پڑھیں، مگر وہ پڑھے نا جس کو آئے قرآن. جس بیچارے کو یاد ہی قل هو اللہ ہو تو اسی کو لٹا کر پڑھتا رہے. پھر ما تیسر من القرآن، جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکے. علم ان سیکون منکم مرضی، یہ آسانی کیوں جہاں دی؟ فرمایا اللہ جانتا ہے ان سیکون منکم مرضی، تم میں سے کچھ بیمار بھی ہوں گے. وآخرون یضربون فی الارض، اور کچھ زمین میں چل پھر رہے ہوں گے. یبتغون من فضل اللہ، اللہ کے فضل یعنی حلال روزی کو تلاش کر رہے ہوں گے. ان کے لیے یہ ساری رات جاگنا بڑا مشکل ہو جائے گا. وآخرون، اور کچھ دوسرے ہوں گے یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہوں گے، ان کے لیے بڑا مشکل. اس لیے آسانی کر دی جتنا ہو سکے. فقرؤوا ما تیسر من، تو پڑھ لو نہ جتنا آسانی سے ہو اس میں سے. واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم رکھو. وآتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو. واقرضوا اللہ، اور اللہ کو قرض دو، قرضا حسنا، اچھا قرض. وما تقدموا لانفسکم، اور جو کچھ تم اپنے لیے بھیجو گے، لانفسکم اپنے لیے، من خیر نیکی میں سے، جو بھی نیکی کرو گے اور آگے بھیجو گے اس یقین کے ساتھ بھیجو، تجدوہ عند اللہ، تم پالو گے اس نیکی کو اللہ کے پاس. ہوا خیرن، وہ بہتر ہوگی. وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور اجر کے اعتبار سے بہت بڑی ہوگی. وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، بخشش مانگو اللہ سے. إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، اس سے بخشش مانگتے رہو. یعنی ساری رات تہجد پڑھو، اللہ کے آگے کھڑے رہو، روتے رہو، مگر یہ مت کہنا کہ ہم نے کمال کر دیا ہے، اب ہمیں کیا ضرورت ہے بخشش مانگنے کی.
کمائی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، فری میں تھوڑے بیٹھے ہیں. فرمایا بخشش اللہ سے مانگو، تمہاری کیا، تم کیا اور تمہاری کمائی کیا. یہ تھی سورہ مزمل. اب آئی سورہ مدثر جس میں انسانوں کے درد کی بات فرمائی گئی. اور سورت کا مضمون کیا ہے؟ پہلی 5 آیتیں ہیں. نہیں 5 میں نے وہ پہلے کو غلط کہہ دیا، 5 نہیں یہ 7 آیتیں ہیں. مضمون جہاں پورا ہو رہا ہے غلطی سے 7، اگر 5 لکھا تو کاٹ دو 7 آیتیں ہیں، ابتدائی آیتیں ہیں. تو اس کے بعد میں پھر قیامت کا تذکرہ ہے، پھر خاص نافرمانوں کی طرف اشارہ ہے. کیسے نافرمان؟ جو کبھی قرآن پڑھ بھی لیتے ہیں، سوچتے بھی ہیں، مگر اس کے باوجود پڑھ لکھ کر کے پھر جاہل بننا چاہتے ہیں، پھر قرآن پر اعتراض کرتے ہیں، پھر دین پر اعتراض کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کچھ نہیں رکھا یار اس دین میں، ایسی ہوائی باتیں ہیں، ایسے ملا لوگ بولتے رہتے ہیں، ہے کچھ نہیں اس کے اندر. بطور خاص ان کا تذکرہ کیا گیا اور پھر ان کا انجام بھی بیان کیا کہ ان کا ہوگا کیا، آ رہا ہے آگے. اور ان کی طرف اشارہ کیا کہ تم سمجھتے ہو کہ بڑے ذہین لوگ ہیں، بڑے قابل لوگ ہیں. فرمایا یہ قابل ہیں جو اپنے مالک کو نہ پہچان سکے، اس کے کلام کو نہ پہچان سکے، اور اس 4 دن کی زندگی کے اوپر آخرت کی لمبی زندگی کو قربان کر دے. یہ ذہین ہے؟ میں یہ گدھے، بلکہ جموں کی زبان میں کہو کھوتے ہیں. یہ جموں والوں جو کھوتا ہے نا تو سمجھ میں آتا اچھا یہ کھوتے ہیں. اور کھوتے بھی کیسے؟ فرمایا کھوتا اتنا ڈھیلا ہوتا ہے، ڈنڈے لگتے رہیں تو تب بھی مڑ کے پیچھے کیا چکر ہے. لیکن وہ کھوتے ہیں جو شیر کو دیکھ کر کے بھاگے ہیں. ہائے ہائے، دین کو دیکھتے ہیں بدکتے ہیں، بھاگتے ہیں دین سے، دین کی طرف نہیں دیکھتے ہیں. ہاں یہ ذہین ہے، پڑھے لکھے ہیں، خاک پڑھے لکھے ہیں، یہ سب کھوتے ہیں. آخر میں آئے گا آخری رکوع میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المدثر، او کپڑا اڑنے والو. یہاں کس طرف کی اشارہ ہے؟ کپڑا اڑنے والوں. ایک بڑی تعداد ہمارے مفسرین کی کہتی ہے کہ یہاں بھی اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے، چونکہ یہ آیتیں تو اس سے بھی پرانی آیتیں ہیں، تو گویا یہ بالکل ابتدائی دور کی بات ہے. البتہ دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، عین ممکن ہے کہ اس واقعے کی طرف بھی اشارہ ہو. کون سا؟ اور حدیث میں وہ واقعہ بھی آیا ہے. آگے تذکرہ آ رہا ہے ایک آدمی کا، ولید ابن مغیرہ کا، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد. 12 بیٹے اس کے، صبح بھی میں نے بتایا تھا. جی تو اس نے ایک مرتبہ ایک خاص ڈرامہ کیا. اس نے کیا ڈرامہ کیا؟ ابو جہل نے اسے ڈرامہ کروایا. وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا. حضرت ابوبکر صدیق نے اس کو کچھ قرآن سنایا. اس کے دل میں بات بیٹھی، اس نے کہا بات تو صحیح ہے، غور کرنا چاہیے اس کے اوپر. تو پھر وہ حضرت ابوبکر صدیق کے گھر جاتا تھا، ملاقات کرتا تھا، کچھ بات سیکھتا تھا. ابو جہل کو پتہ چلا. اس نے سوچا اتنا بڑا مالدار، مکہ کا سب سے بڑا رئیس، اگر یہ مسلمان ہو گیا تو پیچھے بچے گا کیا؟ تو وہ بڑا منہ بنا کر کے گیا ایسے کر کے. تو اس نے پوچھا کہ ابو الحکم کیا ہو گیا؟ اس نے کہا کیا ہو گیا، میں آج گھر سے نکلا، لوگ چندہ کر رہے تھے. کہا کیوں چندہ کر رہے تھے؟ کہہ رہے تھے کہ ولید کا دیوالیہ نکل گیا ہے اور سویرے سویرے بیچارے کو کچھ کھانے کے لیے نہیں ہوتا ہے تو ٹکڑے مانگتا ہے لوگوں کے گھروں پہ جا کے. ابو بکر کے گھر جاتا ہے روٹی مانگنے کے لیے صبح، تیرے لیے چندہ کر رہے تھے. اس نے وہ ڈرامے باز کچھ اکٹھے کیے ہوئے تھے سامنے. میں نے کہا میرے لیے؟ میں نے کہا دیکھ سارے لوگ پیچھے بولی لگ رہی ہے، چندہ دے دو چندہ دے دو ولید کے لیے. اچھا، اس کو طیش آ گیا. وہ جانتا تھا ابو جہل کہ اسی سے اس کو غصہ آئے گا، اور کوئی طریقہ اس کو روکنے کا نہیں ہے. انہوں نے کہا بالکل نہیں جاؤں گا آج کے بعد. اس نے کہا ایسے نہیں بات بنے گی، اور اس کو گھسیٹا اپنے ساتھ ساتھ. حج کا موسم آ رہا تھا تو ابو جہل نے فوراً دار الندوہ میں، جو مکہ والوں کا کمیٹی ہال ہوتا تھا، جس طرح تھا مکہ کی ایک چھوٹی سی بستی لیکن پھر بھی تہذیب یافتہ تھی، انہوں نے مشترکہ طور پر ایک کمیٹی ہال بنایا تھا. تو
کسی دور میں نا جس کی تحویل میں وہ تھا صحابہ میں سے، میرا نام میرے ذہن سے نام نکل رہا، حالانکہ کئی مرتبہ بیان بھی کیا، انہوں نے اس سارے کو بیچ ڈالا تھا بعد میں، تو لوگوں نے بڑے تانے دیے کہ تو نے باپ دادا کی یادگار کو بیچا، فرمایا میں نے باپ دادا کی یادگار سے بہتر یادگار بنائی۔ تو لوگوں نے پوچھا ہیں؟ ہاں حکیم ابن حزام، انہوں نے فرمایا میں نے اس سے بہتر یادگار بنائی۔ کہا کیا؟ کہا میں نے اللہ کے راستے میں لگا دیا سارے کا سارا، اس کو خرچ کیا۔ تو یہ کمیٹی ہال میں اس نے فٹافٹ میٹنگ طلب کی، تو لوگ جمع ہو گئے کہ بھائی حج کا موسم آ رہا ہے، کوئی ایک نام رکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کوئی جادوگر کہہ رہا ہے، کوئی مجنوں کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، تو باہر سے لوگ آئیں گے، وہ کہیں گے تمہیں خود ابھی پتہ نہیں ہے کیا نام رکھنا ہے، تو ہمیں کیا سمجھا رہے ہو، ایک نام رکھو۔ تو کمیٹی میں سارے لوگ بیٹھے، ابو جہل نے اسی کو کہا کہ آپ تو جہاں دیدہ انسان ہیں، دنیا میں گھومے ہیں، تاجر آدمی ہیں، آپ مشورہ دیجئے کیا نام رکھیں۔ وہ ان سے کہلوانا چاہتا تھا اس سے، تو اس کے چونکہ اس سے پہلے الزام لگ چکا تھا کہ مسلمانوں کے نزدیک ہو رہا ہے یہ، اس لیے اس نے ایسا موڈ بنایا کہ دیکھنے والوں کو لگے کہ بالکل یہ بہت نفرت کرتا ہے اسلام سے، جیسے کسی گندی بات کا ذکر کر رہا ہے۔ پہلے منہ موڑا، پھر اور چڑھایا، ناک چڑھائی، پیشانی میں بٹ بنایا، اور اس کے بعد جیسے کوئی گندی چیز کا ذکر کر رہا ہے پیچھے مڑ گیا، پھر کہنے لگا یار کیا بتاؤں، ایک ہی بات کہیں گے کہ یہ جادو ہے، یہ جو قرآن ہے یہ منتر ہے، اور پہلے سے بہت سارے جادوگر اس کو پڑھتے رہتے تھے، وہی نقل ہونے والا یہ منتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، بہت دکھ ہوا، آپ اپنے دولت قضا پر تشریف لائے اور آپ کپڑا اوڑھ کر کے لیٹ گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ آپ غمگین ہو کر کپڑے اوڑھ کر لیٹ گئے، اٹھیں، اس کو میرے ذمہ چھوڑیں، میں اس سے نمٹ لوں گا۔ کیسا نمٹا اللہ تعالیٰ؟ اولاد کو تو اللہ نے ایمان نصیب کر دیا، ولید ابن ولید کو سب سے پہلے ایمان نصیب ہوا، پھر حضرت خالد کو ایمان نصیب ہوا، پھر دوسروں کو ایمان نصیب ہو گیا، اور خود بیچارہ رہ گیا بے یار و مددگار۔ یا ایھا المدثر، اور کپڑا اوڑھنے والوں، قم، اٹھیے، فانذر، آگاہ کیجئے، لوگوں کو ڈرائیے، انذر، آگاہ کیجئے، کس سے آگاہ کریں، کس کو آگاہ کریں نہیں بیان کیا، سب کو آگاہ کریں، اللہ کے عذاب سے آگاہ کریں۔ وربک فکبر، اور اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کیجئے۔ وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو بھی پاک رکھیے۔ ایک تو ظاہری پاکی کا اثر اندر پر ہوگا، اور دوسرا یہ معنی بھی کہ اپنے اخلاق اور کردار کو کسی طریقے سے داغ آلود نہ ہونے دیجیے۔ اور سب سے بڑا اخلاق کیا ہے کہ جس طرح آج تک آپ شرک سے بچتے رہے ہیں، آپ خود بھی بچتے رہیں اور اپنے ساتھیوں کو بچنے کی تلقین کریں۔ والرجز فہجر، والرجز، اور گندگی آپ اس سے دور رہیں۔ اور گندگی کا ترجمہ خود قرآن پیچھے کر چکا ہے۔ گندگی کس کا نام رکھا قرآن نے؟ شرک، فرمایا شرک گندگی، اس سے بڑا کوئی گند نہیں دنیا میں، اس کی بدبو سے تو پوری دنیا میں متعفن ہے، بدبو پھیلی ہوئی۔ ولا تمنن تستکثر، اور احسان نہ کیجئے، تستکثر حال بن رہا ہے اس حال میں کہ آپ زیادہ چاہیں کسی پر، اس لیے احسان نہ کریں کہ اس کا کوئی بدلہ ملے گا، سب کو دیتے جائیں اور بدلے کی امید کسی سے نہ رکھیں، دین سمجھاتے جائیں اور فیس کسی سے نہیں۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور مصیبتیں آئیں گی تو اپنے رب کے لیے صبر کیجئے۔ کب تک؟ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، تو جب بجایا جائے گا، الناقور، ناقور میں، اور نقیرہ کے دوسرے معنی پھونکا جائے گا، جب پھونکا جائے گا ناقور میں۔ ناقور کیا ہے؟ اسرافیل علیہ السلام کوئی چیز، جس طرح ہمارا یہ اسپیکر ہوتا ہے نا، اس طرح کی ایک چیز لیے کھڑے ہیں، پرانے زمانے میں تشبیہ دی جاتی ہے سینگ کی طرح، بس اللہ کا حکم آئے گا پھونکو، ایک پھونک ماریں گے تو سب مر جائیں گے، زمین آسمان ساری کائنات، اور پھر ایک زمانے کے بعد دوسری پھونک ماریں گے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ اس کو نفخہ اولا اور نفخہ ثانیہ کہتے ہیں۔ یہاں دوسرے نفخے کا ذکر ہے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب ناقور میں پھونکا جائے گا، فَذَلِكَ يَوْمٌ عَلَى الْكَافِرِينَ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو وہ دن یوم عسیر، بڑا مشکل دن ہوگا، عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ، نہ ماننے والوں کے لیے، نہ ماننے والوں پر بالکل آسان نہیں ہوگا۔
اس دن راز سامنے آئیں گے۔ تو اس دن یہ جو آپ کے لیے لقب لگاتا ہے اس کو مجھ پہ چھوڑو، میں خود نمٹ لوں گا اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بدلہ لینے کی بھی نہیں، اور بدلے کے لیے سوچنے کی بھی ضرورت نہیں۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، ذرنی میرے اوپر چھوڑ دیجئے اس کو، من خلقت وحیدا جس کو میں نے پیدا کیا، وحیدن اکیلے کو۔ علماء کرام خلقتو کا حال بھی ہو سکتا اور نی کا بھی، تو پھر معنی کیا ہوگا؟ جس کو میں نے اکیلے نے پیدا کیا۔ جب میں نے پیدا کیا تھا نہ کوئی بابا تھا نہ ماتا تھی اس کے پرانے میں شریک تھی، نہ لات نہ عزا نہ منات، لیکن جب پیدا ہوا بڑا ہوا اب کہیں ماتھا رگڑ رہا ہے کبھی کہیں رگڑ رہا ہے۔ اور جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا تھا، یہ بھی مانا آیا تھا اکیلا، نہ اولاد تھی نہ اور کوئی چیز تھی، اب مال دولت دنیا دی اکڑ گیا۔ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اور میں نے اس کے لیے بنا دیا مالا ممدودا، لمبا چوڑا پھیلایا ہوا مال، وَبَنِينَ شُهُودًا، اور پاس رہنے والے بیٹے، 12 بیٹے سب کام کرنے والے، اور ان کو کہیں دور مزدوری کے لیے جانا نہیں تھا، بڑا تاجر تھا، سب اس کے سامنے آنکھوں کے آگے کاروبار کرتے تھے۔ وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور میں نے اس کو مہیا کر دی ہر چیز اس کے لیے ہموار کر دی، درست کر دی، بچھا دیا میں نے اس کے لیے بچھونا۔ ثُمَّ يَطْمَعُ، اور جتنا بھی مال ملے تو مال والا کیا کہتا ہے؟ اور مل جائے، تھوڑا اور ملے۔ اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ ایک پہاڑ اگر سونے کا ملے گا تو پوچھا جائے گا کہ بس، اگر اگلا پہاڑ بھی بن جائے تو مزہ آ جائے گا، جی اگلا بھی بنا دیں۔ ثُمَّ يَطْمَعُ، کہ وہ طمع کرتا ہے أَن نَزِيدَ، کہ میں اس کو اور دوں۔ کلا، نہیں إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا، بے شک وہ ہماری آیتوں کے لیے دشمن ہے۔ سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا، ان قریب میں اس کو چڑھاؤں گا، صعوداً چڑھتے ہوئے پر، چڑھنے والے پر، ایک معنی جیسے وہاں میرا سعدہ، تو چڑھتے ہوئے پر کیا چڑھاؤں گا؟ ایسے عذاب سے 2-4 ہوگا جو بڑھتا ہی رہے گا، گھٹے گا نہیں۔ اور دوسرے ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جہنم میں ایک پہاڑ ہوگا جس پر متکبر چڑھے گا، 70 سال میں اس کی چوٹی پر پہنچے گا، اس کے بعد وہاں سے گرے گا، درم 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 نیچے آئے گا، اور پھر دوبارہ چڑھے گا، پھر اترے گا، پھر چڑھے گا، تو بڑا بنتا تھا نا۔ اس کا نام ہے صعود۔ کیوں اس کو یہ سزا ملی؟ فرمایا کائنات میں سب سے زیادہ میری محبوب ہستی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ان کے لیے لقب بناتا ہے، انہ فکر، اس نے سوچا، وقدر، دیکھو اس نے بھی کیا ڈرامہ کیا تھا، مگر اس کا قرآن نے بھی نقشہ کیسے کھینچا، جیسے ادھر ہی بیٹھا ہے، انہ فکر، اس نے سوچا، قدر، اور اس نے تجویز بنائی، سوچا کہ قرآن بنایا کیا کروں، فقتل کیف قدر، ہلاک ہو جائے کم بخت، کیسی تجویز کی اس نے، کیسا اس نے پلان بنایا، ثم قتل کیف قدر، پھر ہلاک ہو۔ یہ عربی میں بد دعا دینے کا بڑے یہ کم بخت کیسے ڈرامہ کر رہا ہے، کیف قدر، کیسے اس نے پلان بنایا، کیسے اس نے تجویز بنائی، ثم نظر ماری اسے، دیکھا کون ہے، چہروں پر کیا گزر رہا ہے ان کے، ثم عباسا، پھر اس نے تیوری چڑھائی، ثم بسارا، اور منہ بنایا، عباسا تھوڑی سی تیوری چڑھانی ہے نا، اور بسارا زیادہ منہ بنانا، اور زیادہ بگاڑا منہ کو، ثم ادبارا، پھر اس نے پیٹھ موڑی، واستکبارا، اور تکبر کیا، پیچھے مڑ گیا، ادھر بات ادھر کر رہا ہے، دیکھ ادھر رہا ہے، جیسے متکبر کی پہچان بتائی تھی نا کہ وہ کیا کرتا ہے دنیا والا، آپ اتر، ٹھیک ہے تو ادھر نہیں بات کرے گا، ادھر دیکھ رہا ہے، ہائے ہائے، ثم واستکبارا، اور اکڑا، فقال، تو اس نے کہا ان ھذا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، الا سحر، مگر ایک جادو ہے، یوسر، جو پیچھے سے چلا آیا ہے۔ اور اگر آپ غور کریں نا تو قرآن کے لیے نہ ماننے والوں کے لیے اس سے بہتر کوئی لقب نہیں۔ شاعر تو خود تھے وہ، اس لیے کہہ نہیں سکتے تھے کہ یہ شاعری ہے، دیوانگی اس لیے نہیں کہہ سکتے تھے یہ دیوانوں کا کام ہے، یہ کلام دیوانے کرتے ہیں، وہ نہیں مان سکتے تھے۔ اب کہتے تھے مسحور ہے، اس پر جادو ہو گیا ہے، تو جادو جس پر ہو جائے وہ تو دیوانہ ہو جاتا ہے، یہ تو دیوانوں کا کام نہیں۔ البتہ ایک چیز تھی کہ جہاں قرآن پڑھا جاتا تھا وہیں سے لوگ ٹوٹتے تھے، شرک سے، کفر سے توبہ کرتے تھے، تو گھر گھر میں جھگڑے شروع ہو جاتے تھے، تو کھینچ لیتا تھا۔ تو جو چیز انسان کو کھینچے
وہ جادو ہے، اس لیے اس نے کہا یہ جادو ہے، یؤثر نقل کیا جاتا ہے، پیچھے سے چلا رہا ہے۔ ان ھذا الا قول البشر، اور ایک بات تو پکی ہے، خدا کا کلام تو ہے نہیں یہ، ان ھذا یہ کچھ بھی نہیں، الا قول البشر مگر بشر کا کہا ہوا ہے۔ سأصلیہ سقر، یہ بشر کہتا ہے سأصلیہ، ان قریب میں اس کو ڈالوں گا سقر، سقر میں ڈالوں گا، جہنم کا نام ہے۔ وما ادراک ما سقر، اور آپ کو کس نے بتایا سقر کیا ہے؟ یہ لمبا جملہ ہے، ما کون سی چیز ہے، ادرا جس نے بتایا ہے، کا آپ کو، ما سقر وہ سقر کیا ہے، لیکن اردو میں شارٹ کٹ ترجمہ کر لیا، کیا آپ کو کیا معلوم سقر کیا ہے؟ سقر کیا ہے؟ آپ نے خالی سنا دوزخ ہے، تو آپ نے سنا دوزخ ہے، چلو ٹھیک ہوگا، کوئی میدان ہوگا لمبا چوڑا۔ لا تبقی ولا تذر، نہیں باقی رکھے گی کچھ، ولا تذر اور چھوڑے گی نہیں کسی کو، نافرمانوں کو کھینچ لے گی اور باقی نہیں رکھے گی جیسا اس میں گریں گے۔ لواحۃ للبشر، جھلسانے والا ہے وہ، جھلسانے والی ہے جہنم، للبشر انسان کی کھال کو، علیہا 19 اس کے اوپر 19 ہیں، 19 بس اتنا مضمون ایک مرتبہ نازل ہوا۔ اب خالی قرآن کریم نے کہا اس پر 19 ہیں، تو یہ بات یہ وہی پھیلی مکہ میں، تو ابو جہل نے اس کا مذاق اڑایا، اور بھی کچھ بد دماغوں نے، انہوں نے کہا یار مزے آگے، جہنم کے اوپر کچھ کل 19 فرشتے ہوں گے جس جہنم سے ہمیں ڈرا رہا ہے۔ ابو جہل نے کہا 17 کو تمہیں پکڑ لوں گا، پیچھے بچیں گے 2۔ اس نے کہا تم سارے مل کر 2 کو نہیں پکڑ سکو گے یار، ان کو تم پکڑ کے باندھ دینا، سارے جہنمیوں کو آزاد کر دیں گے، واپس آئیں گے مکہ میں آ کے بزنس کیا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر قرآن نازل ہوا، وما جعلنا اصحاب النار، ہم نے نہیں بنایا جہنم والوں کو، یعنی جہنم پر مقرر فرشتوں کو، الا ملائکہ، وہ فرشتے ہیں، فرشتے، ایک ہی فرشتے نے پوری قوم سدوم کو اٹھایا اور پٹخ دیا، تو وہ فرشتے ہیں، تو کس کا مقابلہ کر رہا ہے؟ ویسے ابھی آ رہا نہیں اقرا بسمی، وہاں اللہ نے فرمایا تھا ان قریب ہم بھی اپنے فوجی بلائیں گے، تو بھی بلانا، دیکھا کیسے بے یار و مددگار مرے گا، اور مرا ایسے ہی۔ وما جعلنا اصحاب النار، ہم نے نہیں بنایا دوزخ کے ذمہ داروں کو، تاکہ آپ یہ ترجمہ نہ کرنے لگے تو دوزخی نہیں، دوزخ کے ذمہ دار، الا ملائکۃ، مگر فرشتے ہیں وہ فرشتے۔ اور رہی بات کہ 19 کیوں رکھا، فرمایا یہ تو عجیب بات ہے، اگر اللہ کہتا 19 نہیں تو کیا کہتا 20، یہ کہتے 20 کیوں ہیں، پھر 20 کی مذاق اڑاتے۔ اللہ کہتا 20 لاکھ، ایک اے سبحان اللہ، اتنی زیادہ سیکورٹی کی ضرورت کیا خدا کو؟ خدا اس کا مطلب طاقت ہی نہیں ہے اس میں، وہ تو کوئی بھی عدد رکھتا اللہ تعالیٰ تو یہ مذاق اڑاتے رہتے۔ فرمایا یہ ہم نے 19 رکھے، اس میں راز ہے۔ اور کیوں 19 ہیں؟ غور کرنے والوں نے غور کی تو لگا کہ جتنے دنیا کے نافرمان ہیں ان کی 19 قسمیں بنتی ہیں۔ اچھا جو جہنم کے عذاب بیان کیے گئے اس پر غور کیا تو 19 قسم کے عذاب بنتے ہیں، اللہ ہی جانتا ہے۔ پر یہ 19 فرشتے خالی 19 ہی تھوڑے ہیں، یہ تو 19 بڑے سپرنٹنڈنٹ ہیں۔ یہ تو ویسا ہو گئی شمس الدین والا کہ ملک الموت ایک ہی ہے، پھر سب کی روح کیسے نکالتا ہے، ملک الموت حاضر ناظر ہو گیا، جواب دے چکا قرآن پاک، وہ تو ایک ہے، اس کے ماتحت تو کھربوں ہیں، ہر ایک کی روح نکالنے کے لیے الگ الگ ہیں۔ آپ نے کہنا تھا آپ پریشان مت ہوں، آپ کے لیے الگ سے اسرائیل آ جائے گا، گوجری کا محاورہ نے جیسے روح ویسے فرشتے، وہ تیرے لیے الگ آئے گا بھائی۔ ہاں حدیث میں نہیں الگ الگ آئے گا، فرمایا مومن کی روح نکالنے کے لیے حسین و جمیل ہیں، اس کا دل بہلانے والے، اور نافرمان کی روح نکالنے کے لیے بھیانک شکل والے۔ اور جب اس کو کہتے ہیں نکال اپنی جان حوالے کر ہمارے، تو وہ کیا کہتا ہے حجرا محجورا، بچاؤ بچاؤ، اب کہاں بچ سکتا ہے۔ وما جعلنا عدتهم، اور ہم نے نہیں بنایا ان کی تعداد کو، الا فتنة، مگر ایک آزمائش کا ذریعہ، للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے جو نافرمان ہیں جنہوں نے انکار کر دیا، لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، اور فرمایا 19 کی تعداد اس لیے بیان فرمائی تاکہ کتاب والے یقین کر لیں۔ کتاب والے کیسے یقین کریں گے؟ یہ ایک راز تھا، پرانی کتابوں میں بھی تھا کہ جہنم کے سپرنٹنڈنٹ جو فرشتے ہوں گے وہ 19 ہوں گے۔ جب کتاب والے سنیں گے ان کو کیسے پتا چلا 19؟ اس کا مطلب یہ رب کا کلام ہے،
یستیقن، جس رب نے وہاں کہا تھا کہ 19 ہیں، اسی نے فرمایا 19، ورنہ اور کسی کو تو معلوم نہیں تھا۔ اور ایمان والوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ ایمان والوں کا ایمان اور بڑھ جائے گا۔ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور بڑھا دے گی یہ بات ایمان والوں کو ایمان میں۔ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور شک نہیں کریں گے کتاب والے اور ایمان والے، جن کو کتاب دی گئی وہ بھی کہیں گے بالکل درست ہے، ہماری کتابوں میں 19 کا ذکر آتا ہے۔ ایمان والے بھی کہیں گے جو فرمایا ہمارے مالک نے ٹھیک فرمایا۔ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور تاکہ وہ کہیں جو ہارٹ پیشنٹ ہیں، دل کے مریض ہیں، وَالْكَافِرُونَ، اور نافرمان کہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ چاہتا کیا ہے اس طرح کی باتیں بیان کر کے؟ ان مثالوں سے، ان باتوں سے فائدہ کیا ہے؟ 19 ہیں، پکڑیں گے، کرنا کیا چاہتا ہے؟ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ ایک ہی قرآن، کسی کو ہدایت کسی کو گمراہی، اور یہ 19 تو بڑے ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا، إِلَّا هُوَ، سوائے اس کے۔ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ، اور نہیں ہے یہ بات مگر بشر کے لیے ایک نصیحت ہے۔ كَلَّا وَالْقَمَرِ، کلا، نہیں، کیا نہیں؟ جو ابو جہل سوچ رہا ہے کہ میں پکڑ لوں گا 19 کو، کچھ اور کا بھی نام آتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا، بڑا ایک پہلوان اٹھا، اس نے کہا یار آپ کو پتہ نہیں، بڑی بڑی جنگوں میں نے اکیلے نے 17 گرائے تھے، 17 کو میں پکڑ لوں گا، 19 کو تم سارے مل کر پکڑنا، بس بھاگ جائیں گے سارے نکل کر کے۔ نہ، وہاں سے کوئی نہیں بھاگ سکتا ہے۔ والقمر، چاند کی قسم، واللیل، رات کی قسم، اذا ادبر، جب وہ پیٹ پھیر کے چل پڑے، والصبح، صبح کی قسم، اذا اسفر، جب وہ روشن ہو جائے، کیا بات کہی۔ والقمر، چاند کی قسم، روشنی آ چکی ہے، واللیل، جہالت کی گمراہی کی اندھیری جا چکی ہے، اذ ادبر، جب پیٹھ موڑ کے چلی گئی ہے، اب رات کو واپس نہیں لایا جا سکتا ہے، ابو جہل جتنا زور لگا لے اب وہ اندھیرا واپس نہیں آئے گا۔ والصبح، قسم ہے صبح کی، اذا اسفر، جب روشن ہو جائے، صبح روشن ہو چکی ہے، سورج نکل چکا ہے، اب اندھیرے کی پجاری نہیں اندھیرے کو واپس لا سکتے ہو۔ سنو، انہا لإحدى الکبر، وہ قیامت بڑی چیزوں میں سے ایک بڑی چیز ہے۔ نذیرا للبشر، وہ انسانوں کے لیے ڈرانے والی ہے۔ لمن شاء منکم، جو چاہے تم میں سے، ان یتقدم، آگے بڑھ جائے، او یتأخر، پیچھے ہٹ جائے، وہ تو آگاہ کر رہی ہے۔ اب مرضی جس کی جو بڑھ کر اٹھائے مینا اسی کا ہے، کسی سے کیا دشمنی، کسی سے کوئی بیر نہیں، بیچ میں رکھا ہے، جو چاہے وہ بڑھ کر کے اٹھا لے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر ایک آدمی اپنے کیے کے بدلے میں گروی رکھا ہوا ہے، ہر ایک آدمی اپنے کیے کے بدلے میں سو گئے، گروی رکھا ہوا ہے۔ گروی کا مطلب جس طرح قرض لیتے ہو کسی سے تو جب تک قرض ادا نہیں کرو گے تب تک جان چھوٹے گی نہیں، اسی طریقے سے جو اعمال کیے ہیں ان کی وجہ سے گرفتار ہو چکے ہو اور پھنسے ہوئے ہو، اب چھڑانے کا ایک ہی طریقہ ہے، نیکی کرو، ایمان قبول کرو، ایمان کو وہاں رکھو، تب جان چھوٹے گی۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر کوئی جان اپنے کیے کے بدلے میں گرفتار ہے۔ آسان ترجمہ، الا اصحاب الیمین، مگر دائیں طرف والے، فی جنات یتساءلون، او دائیں طرف والے جن کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں ملے، جو عرش کے دائیں جانب ہیں، اور جو قسمت والے ہیں جن کا بیڑا پار ہو گیا فرمایا وہ جنت میں جائیں گے۔ تو دنیا کا تذکرہ کریں گے، پھر مجرموں کے بارے میں بھی باتیں کریں گے، یار وہ فلاں 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 وہ کدھر ہیں، وہ تو ادھر مل نہیں رہے ہیں، گزر چکا نا۔ پھر ایک آدمی کہے گا میرا ایک قریبی ساتھی ہوتا تھا وہ کدھر ہے، پھر اس کو وہ دکھایا جائے گا۔ پھر جنتی جہنمیوں سے باتیں کرنے لگ جائیں گے، وہ کیا مزہ آ رہا ہے سناؤ، کیسی گزر رہی ہے، ادھر کیسے پہنچ گئے تم تو دنیا میں ہماری مذاق اڑاتے تھے، ہمیں گالیاں دیا کرتے تھے اور ہمیں کہتے تھے بدھو، بے عقل، دنیا کہاں چاند پر پہنچی، یہ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں ابھی بھی۔ الا اصحاب الیمین، مگر دائیں طرف والے، فی جنات یتساءلون، وہ باغوں میں گھوم رہے ہیں، یتساءلون، آپس میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، عن المجرمین، مجرموں کے بارے میں کہ مجرم کدھر چلے گئے، بس یہ باتیں کر رہے تھے۔ فرمایا وہ دیکھو جہنم میں پڑے ہوئے ہیں، آئے ہائے، دیکھا ادھر تو لگے مجرموں سے پوچھنے،
ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تم کو جہنم میں ڈالا، تم جہنم میں کس چیز نے داخل کیا؟ قالوا لم نک من المصلین، جواب دیا لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے، نام چہ رکھ لیے تھے مسلمانوں جیسے، مگر نماز نہیں نصیب تھی ہم کو، اس لیے یہاں پہنچے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے، مرتے تھے ایک ایک پیسے کے لیے، کسی کو ایک پیسہ نہیں دیتے تھے، تو کرتے کیا تھے کم بختوں؟ كُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم گپے لگانے والوں کے ساتھ گپ شپ لگا کر ٹائم پاس کیا کرتے تھے۔ اور دوسرے معنی جو لوگ دین کی مذاق اڑاتے تھے نا، خوض، ہم ان کے ساتھ لگے ہوئے، بس ہم بھی ایسے مذاق اڑاتے رہتے تھے دین کی۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم اس فیصلے کے دن کو جھوٹا سمجھا کرتے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ اتانا، آ گئی ہمارے پاس وہ الیقین، جس کا آنا یقینی تھا۔ کون؟ وہ موت آئی، آج اب ہمارے آیا، اب پھر کہاں چھوٹ سکتے تھے۔ فما تنفعهم، لیکن مسئلہ ہے ان کے تو دوستی کافی تھی، بہت بابے، بہت ماتے، بہت مرے، بہت زندے، بڑی دوستی تھی ان سے، تو انہوں نے چھڑایا نہیں، بڑے بزرگوں سے ان کے تعلقات تھے، ان کی سفارش سے ان کی جان نہیں چھوٹی۔ فما تنفعهم، تو نہیں نفع دیتی ہے ان کو شفاعت الشافعین، سفارش کرنے والوں کی سفارش، کون ان کو چھڑا سکتا ہے؟ اللہ نے ان کو پکڑا ہے، سفارش کرنے والوں کی سفارش بے نمازی کو نہیں چھڑا رہی ہے، بے زکاتے کو نہیں چھڑا رہی ہے۔ وما لهم عن التذکرۃ معرضین، تو کیا ہو گیا ان کو؟ یہ نصیحت سے اعراض کرتے ہیں، کانہم حمر مستنفرہ، آ گیا نا، نصیحت سے بھاگتے ہیں، نصیحت کرو تو بدکتے ہیں، کیسے بدکتے ہیں؟ کانہم حمر، گویا یہ کھوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بڑے عقل مند ہیں جی، بے وقوف لوگ، سارا مال خرچ کر کے خیرات کا سارا دے گے زکوٰۃ کے کھاتے میں، کتنے مضبوط لوگ ہیں، سب بچا کر کے رکھا ہے، کہتے ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، 5 ٹائم مسجد میں دوڑتے ہیں مسلمان، یہ دیکھو کیا مزے کے ہیں۔ میرا ایک جاننے والا کہہ رہا تھا ایک مرتبہ، بلکہ ایک کیا سینکڑوں کہتے ہیں یہی، کہ مولوی صاحب نماز ہوتی ہے صبح کو 2 رکعت نماز پڑھی، سارا دن مزے سے گزرے گا۔ یہ کیا طریقہ ہوا؟ دوپہر کو بھی شام کو بھی بار بار دوڑتے ہیں مسجد کی طرف، مسلمان کر رہا، کوئی غیر مسلم کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اور ایک ایمان والی تو بہت مزے کی بات کر رہی تھی، وہ اپنے بیٹے کی شکایت کر رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ ہم کوئی بے دین نہیں ہیں، ہم کوئی کافر ہیں کیا؟ ہم بھی مسلمان ہیں، نماز ہوتی ہے، جمعہ کے دن گئے، اچھے کپڑے لگائے، اونچی سی ٹوپی لگائی، جمعہ کی نماز پڑھ لی، یہ کون سا طریقہ ہے؟ سویرے شام نماز جا نماز جا نماز جا، بس ایک کو کام ہے اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ لوگ ان کو عقل مند سمجھتے ہیں، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے ان کو؟ کانہم حمر، یہ تو کھوتے ہیں، گدھے ہیں، عقل ہی نہیں ان کو، اپنے نفع نقصان کا احساس نہیں ہے۔ جانوروں میں سب سے بیوقوف جانور گدھا، اس سے بڑی کوئی مثال نہیں ہو سکتی بے نمازی کے لیے اور بے زکاتی کے لیے۔ زکات نہیں دیتا، نماز نہیں پڑھتا، خدا کے دین کو نہیں مانتا، مذاق اڑاتا ہے، گپ شپ لگا کر ٹائم پاس کرتا ہے۔ کانہم حمر، گویا یہ گدھے ہیں، اور گدھے بھی کون سے؟ مستنفرۃن، جو بدکے ہوئے ہیں، کان کھڑے، ادھر بھاگتے ہیں ادھر بھاگتے ہیں، دین کی بات سناؤ بدکتے ہیں، دور بھاگتے ہیں۔ کیسے بھاگتے ہیں؟ فرت من قسورہ، جیسا کہ بھاگے ہوں شیر سے، اور حمر کے بعد لوگوں نے کہا جنگلی گدھے، پالتو گدھے ہوں، چلو انسانوں کے بیچ میں رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو ان کو بھی انسانیت آئی ہوگی، یہ جنگلی کھوتے ہیں، اور جنگلی گدھے جب دیکھ لیتے ہیں شیر کو تو پھر کانہم حمر مستنفرہ، یہ جنگلی گدھے ہیں جو بدکنے والے ہیں، فرت من قسورہ، جو شیر سے ڈر کے مارے بھاگے ہیں، دین سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے کہ شیر کھا جائے گا ان کو، دین کی بات بتاؤ، ایسے بھاگتے ہیں۔ ایک مرتبہ سنا رہے تھے امیر صاحب ہیں، وہ پرویز صاحب بارہمولہ والے، وہ فرما رہے تھے کہ ہم کر رہے تھے گشت، تو گشت والے ساتھی جو ہے نا وہ تھوڑے پیچھے رہ گئے، میں سائیڈ پر تھا، اس لیے لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ میں بھی انہی کی پارٹی کا آدمی ہوں، تو میں چلا جا رہا تھا تو ایک آدمی بھاگا جا رہا ہے اور دوسرے کو کہہ رہا تھا، ایسے اشارے کر آگے، میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتے دیکھ نہیں رہا وہ آگے ہیں، وہ پارٹی والے جو نماز کے لیے کھینچتے ہیں، کہتے تب مجھے سمجھ میں آیا فرت من قسورہ، بھاگے ہیں یہ جیسے کہ شیر سے بھاگتے ہیں۔ آج بھی وہ گشت والا ہے میرا چھپنے کے اندر بڑھ جا،
پکڑ کے نہ لے جائیں مسجد میں. بل یرید، بلکہ چاہتا ہے کل امرئ، ان میں سے ہر کوئی، منہم ان میں سے، ان یؤتا صحفا منشرا، کہ دیے جائیں اس کو صحفا صحیفے، منشرتن پھیلائے ہوئے. کیا مطلب، کیا چاہتے ہیں؟ اچھا قرآن انہی پر نازل ہوتا ہے، اگر یہ سچا قرآن ہم پر کیوں نہیں نازل ہوتا ہے؟ ہم کو ملے اللہ کی طرف سے ایک چٹھی آئے ہر ایک کے نام. کلا، نہیں تم اس کے لائق نہیں ہو. بل لا یخافون الآخرہ، اصل جڑ ہے بیماری کی یہ آخرت سے ڈرتے نہیں ہے، بس جو کچھ کرنا ہے دنیا دنیا دنیا. کلا، نہیں انہو تذکرۃ، نہیں کا مطلب میرا دین کسی کا محتاج نہیں ہے، یہ ایک نصیحت ہے. فمن شاء، جس کا دل چاہے، ذکرہ، اس کو یاد کر لے. وما یذکرون، اور نہیں یاد کریں گے، نہیں نصیحت حاصل کریں گے، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے. اور اللہ کس کو چاہتا ہے؟ جو خود ہدایت پر آنا چاہتا ہے. وہ اہل التقوی، وہ تقوی والا ہے، اس سے ڈرنا چاہیے. وہ اہل المغفرہ، وہ بخشش والا ہے، اس سے بخشش مانگنی چاہیے.